ڈی این اے کیا ہے؟ ہر جاندار کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے، مثلاً پودے، جانور، بیکٹیریا اور حتیٰ کہ وائرس جو بے جان سمجھے جاتے تھے، اور سب سے اہم یہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ڈی این اے کی فل فارم ہوتی ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، اور یہ ہر جاندار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی کمپوزیشن ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے تقریباً 99% ایک جیسا ہوتا ہے، اور صرف یہ 1% ڈی این اے کا حصہ ہوتا ہے جو ہر انفرادی انسان کو دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوئنز کا ڈی این اے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، صرف اگر وہ یا آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوئے تو اس صورت میں ہو سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی این اے میں ایسا کیا خاص ہے کہ یہ ہر جاندار میں موجود ہوتا ہے؟ ڈی این اے کے پاس پروٹین بنانے کی خاص ریسیپی ہوتی ہے۔ یہ آر این اے بناتا ہے یا رائبو نیوکلیک ایسڈ، یہ ایک خاص پروسیس کے ذریعے جسے ہم ٹرانسکرپشن بولتے ہیں۔ آر این اے مزید پروسیس سے گزرنے کے بعد پروٹینز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس پروسیس کو ٹرانسلیشن بولتے ہیں۔ اس پورے رد عمل کو جس میں ڈی این اے آر این اے میں اور آر این اے پروٹین کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، اس کو سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں۔ ڈی این اے میں خاص قسم کی ہیریڈیٹری انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے والدین سے وراثت میں ملتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں آپ کے والد جیسی اور آپ کے بال والدہ جیسے سلکی ہیں تو یہ آپ کو والدین سے ملنے والے ڈی این اے کی وجہ سے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی قسم کی بیماریاں بھی ڈی این اے کے ذریعے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوتی ہیں۔ آپ کا جسم ملینز اینڈ ٹریلینز قسم کے سیل سے مل کر بنا ہے، اور تقریباً ہر سیل میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ کوئی ایسا سیل بتائیں جس میں ڈی این اے موجود نہ ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈی این اے کے اسٹرکچر کے بارے میں۔ ایک ایسے اسٹرکچر کے بارے میں تصور کریں لمبی سیڑھی کی طرح ہے، اور اس کی سائڈز شوگر فاسفیٹ سے مل کر بنتی ہیں۔ ڈی این اے کا ہر بیس یونٹ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: نائٹروجنس بیس، پینٹوز شوگر اور فاسفیٹ گروپ، اور اس پورے کو نیوکلیوٹائڈ بولتے ہیں۔ ہر نیوکلیوسائڈ 4 طرح کے ہو سکتے ہیں: ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھائمین۔ ایڈینین ہمیشہ تھائمین کے ساتھ ہوگا اور سائٹوسین ہمیشہ گوانین کے ساتھ۔ اس طرح کی بانڈنگ کو ہائیڈروجن بانڈنگ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مزید کمپلیمنٹری بیسز بھی اٹیچ ہوتے ہیں، اور پورا اسٹرکچر ایک خاص اینگل پر اپنے آپ کو ترتیب دے دیتا ہے۔ اس طرح کے تمام لنکیجز خاص طور پر مل کر ایک ڈبل ہیلکس اسٹرکچر بناتے ہیں۔ ہم اور بھی باتیں ڈی این اے کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سن 1979 میں ایک سائنسدان نے مشاہدہ کیا کہ روشنی کی موجودگی میں پودوں کے ہرے حصوں سے بلبلے نکلتے ہیں، جبکہ سائے میں یہ بلبلے رک جاتے ہیں۔ انہوں نے اس گیس کی شناخت آکسیجن کے طور پر کی، اور انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج کرتے ہیں، اور یہ شخص یین انگن ہاؤس تھا، اور اس طرح وہ فوٹوسنتھسس کے عمل کو دریافت کرنے والے پہلے انسان بن گئے۔ آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ یہ جو فوٹوز ہے یہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے روشنی، اور سینتھسس یہ بھی یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اکٹھا کرنا۔ تاہم فوٹوسنتھسس ہے کیا، اور یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ گلوکوز کو بنانے کا عمل ہے جو بہت سارے خلیوں کے لیے توانائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی کی توانائی پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنتا ہے، اور صرف پودوں میں جو سیلز ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پودوں کے سیلز کے اندر خاص آرگینل کی ضرورت ہوتی ہے جسے کلوروپلاسٹ کہتے ہیں۔ فوٹوسنتھسس 2 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ روشنی پر منحصر رد عمل۔ یہ رد عمل صرف روشنی پر انحصار کرتا ہے۔ یہ تب شروع ہوتا ہے جب سورج کی روشنی سے فوٹون پتوں پر پڑتے ہیں، اور یہ کلوروپلاسٹ اور اس کے تھائلوکائڈ ڈسک کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ کلوروفل کو ایکسائٹ کرتے ہیں اور تمام الیکٹرونز کو ایکٹیویٹ بھی۔ اور اس عمل میں جو پانی ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن آئنز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کلوروفل میں جو الیکٹرونز ہوتے ہیں پھر بھرنے لگتے ہیں، اور جہاں پہ فوٹوسنتھسس آتا ہے وہاں پر آکسیجن جنریٹ ہوتا ہے۔ پھر الیکٹرون کیریئر کی ایک سیریز سے گزرتے ہیں جسے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین بھی کہا جاتا ہے، اور اس عمل میں ایک تھیلاکوئڈ ممبرین کے اندر ہائیڈروجن آئن جمع ہوتے ہیں، اور تھیلاکوئڈ ممبرین ایک کلوروپلاسٹ ڈسک کی طرح ہے جس میں کلوروفل ہوتا ہے، اور وہ ایک پروٹون گریڈینٹ پیدا کرتا ہے، اور یہ پروٹون جاتا ہے ان کے کنسنٹریشن گریڈینٹ کی طرف، وہ بھی اے ٹی پی سنتیز کے تھرو۔ ایڈنوسائن ٹرائی فاسفیٹ ایک انرجی کا مالیکیول ہے جس کو سیلز ایک کرنسی کی طرح ایکسچینج کرتے ہیں تاکہ وہ انرجی ریلیز کر سکیں۔
اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین سے گزرتے ہوئے بالآخر NADP+ کے ساتھ مل کر NADPH تشکیل دیتے ہیں، جو کہ انرجی سے بھرپور ایک مالیکیول ہے۔ اس لائٹ ریئیکشن کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اس سے آکسیجن کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ ATP اور NADPH میں فرق، جو مین فرق ہے NADPH میں، وہ یہ ہے کہ وہ کتنے انرجی مالیکیولز کو ریلیز کرتے ہیں۔ دوسری سٹیج لائٹ انڈیپینڈنٹ یا ڈارک ریئیکشنز۔ یہ ریئیکشن روشنی کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈارک ریئیکشن کہنا یہ تھوڑا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اندھیرے میں نہیں۔ یہ پروسیس جو ہے وہ لائٹ ریئیکشن سے انرجی استعمال کرتا ہے تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنورٹ کرے گلوکوز میں۔ یہ شاید بہت آسان لگے آپ کو، لیکن حقیقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو گلوکوز میں تبدیل کرنا یہ ایک لمبی سیریز کے ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کہ 3 ریبلوز فاسفیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں اسی طرح کے مالیکیول میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ریئیکشنز کی سیریز ہے یہ شروع اور آخر سیم ہی مالیکیول سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ایک سائیکل کہا جاتا ہے، کیلوین سائیکل کہا جاتا ہے۔ جو اوور آل کمپلیٹ فوٹوسنتھسس کا جو ریئیکشن ہے اس کو 6 کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز چاہیے ہوں گے اور 6 ہی واٹر کے مالیکیولز چاہیے ہوں گے، جو کہ سورج کی روشنی کی مدد سے ہوں گے، اور آخر میں گلوکوز تیار ہو جائے گا، اور ساتھ میں 6 آکسیجن کے مالیکیولز بھی۔ اور جب تک ایک پودا ہرا رہتا ہے وہ ہمارے ماحول کو بہت معنوں میں فائدہ دے سکتا ہے۔ ہر جاندار کی طرح پودوں کو بھی نشو و نما کے لیے غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن ہوا اور پانی سے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے فوٹوسنتھسس کا پروسیس جاری رکھ سکے، جو کہ پودوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن منرل نیوٹرینٹس وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مٹی۔ مٹی کے اندر منرلز بڑی چٹانوں سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب جب پیرنٹ راک مختلف مکینیکل اور فزیکل تبدیلی سے گزرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مٹی منرل سے زرخیز ہو جاتی ہے۔ یہ منرلز مٹی میں یا تو ابزورب فارم میں ہوتے ہیں یا ڈیزولو فارم میں، اور پودے ان کو کبھی تو اپنے پتوں کے ذریعے اور کبھی اپنی جڑوں کے ذریعے ان کو استعمال میں لاتے ہیں۔ جو منرل نیوٹرینٹس پودوں میں جذب ہو جاتے ہیں ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور یہ نیوٹرینٹس انزائمز، نیوکلک ایسڈز، پگمنٹس اور پروٹینز کے اہم کانسٹیٹیوئنٹ ہوتے ہیں۔ یہ منرلز سیل سگنلنگ اور میٹابولزم میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پودے ان نیوٹرینٹس کو آئنز کی شکل میں لیتے ہیں، یا تو یہ پیسو پروسیس جس کو پیسو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، اور اس میں ابزارپشن کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں کسی قسم کی انرجی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا پھر یہ ایکٹیو پروسیس کے ذریعے ہوتے ہیں جسے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، اور جس میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ پیسو پروسیس کو ہم مزید سمجھیں گے ڈیفیوژن تھیوریز، آئن ایکسچینج تھیوری اور ڈاننز ایکولیبریم کے ذریعے۔ ڈیفیوژن تھیوری: جب منرل آئن کی کنسنٹریشن جڑوں کے مقابلے میں ایکسٹرنل سوئل سولوشن میں زیادہ ہوتی ہے، تب جو آئن سوئل سولوشن سے ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل کر کم کنسنٹریشن والی جگہ جو کہ روٹس ہیں اس کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور ان آئنز اور مولیکیولز کی نقل و حرکت کو ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ یہ آئنز تب تک روٹس کی طرف جاتے رہتے ہیں جب تک ایکولیبریم دونوں طرف نہ ہو جائے، اور ایک وجہ آئنز کی روٹ سیلز میں ڈیفیوز ہونے کی یہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ ظاہری طور پر فری اسپیس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن نان آیونک مالیکیولز کے برعکس آئنز کو ہائیڈروفیلک میمبرین کو کراس کرنے کے لیے کچھ کیریئر پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئن ایکسچینج تھیوری: اس پروسیس میں جو آئنز ہیں مینلی کیٹ آئنز جو کہ ابزورب ہوتے ہیں روٹ سرفیس کی نیگیٹو چارج سیل وال کی وجہ سے، وہ ایکسچینج ہوتے ہیں مٹی میں موجود آئنز کے ساتھ۔ ہائیڈروجن آئنز جن پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے وہ روٹس کی سرفیس سے ابزورب ہو جاتے ہیں اور بآسانی مٹی میں موجود سوڈیم اور پوٹیشیم کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اینائنز جنہیں آپ ہائیڈروکسل آئنز جو روٹس میں موجود ہوتے ہیں وہ مٹی میں موجود اینائنز کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ آئن ایکسچینج تھیوری کو کانٹیکٹ ایکسچینج تھیوری کے ذریعے مزید آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پودوں میں آئنز مٹی کے اندر ابزورب ہوئے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ جو آئنز روٹس کی سرفیس پر ہوتے ہیں اور وہ آئنز جو کلے پارٹیکل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ انٹائرلی اسٹیٹک نہیں ہوتے، اور اگر پودوں کے روٹس اور مٹی کے پارٹیکلز کے اندر جو آئنز ہوتے ہیں وہ اگر کسی کلوز پروکسیمیٹی کے اندر ہوں تو ان کے آئنز کا آکسیلیٹ والیوم اوور لیپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئن ایکسچینج ہوتا ہے، اور یہ ایکسچینج آئنز روٹس کے اندر
ڈیفیوژن کے ذریعے جاتے ہیں۔ کاربونک ایکسچینج تھیوری، پودوں کی روٹس مسلسل ریسپائر یعنی سانس لیتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پانی کے ساتھ مل کر کاربونک ایسڈ بناتی ہے، جو کہ ہائیڈروجن اور بائی کاربونیٹ آئن میں ڈس ایسوسیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ہائیڈروجن آئنز سوئل میں کیٹائنز کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ ڈونن ایکولیبریم، پیسیو ایبزارپشن کی ایک تھیوری ڈونن ایکولیبریم بھی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ روٹ سیلز کے اندر کچھ آئنز ہوتے ہیں جو کہ ممبرین کی سلیکٹیو نیچر ہونے کی وجہ سے اس میں انڈیفیوزیبل ہوتے ہیں، اور اگر روٹ سیلز کے اندر کیٹائنز جمع ہو جائیں انڈیفیوزیبل آئنز کی شکل میں، پھر این آئنز جو سوئل میں ہوتے ہیں وہ بنا کسی انرجی کے استعمال کیے ممبرین کے اندر داخل ہو جائیں گے تاکہ وہ الیکٹریکل پوٹینشیل کا بیلنس برقرار رکھ سکیں۔ اس مثال میں این آئنز کی موومنٹ کے نتیجے میں سیل کے اندر ایکولیبریم ہوگی جو کنسنٹریشن کے لحاظ سے بالکل برابر نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پودے مٹی سے منرلز لینے کے قابل ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی پراپر گروتھ کر سکیں۔ نائٹریٹ اور میگنیشیم آئنز کی امپورٹنس۔ 1939 میں آرنر اور سٹاؤٹ نے ایک ایسی ٹرم کو انٹروڈیوس کروایا جسے اسینشیل منرل ایلیمنٹ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے 3 پوائنٹس کو بھی ڈسکرائب کیا کہ وہ ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں، ان پودوں کے لیے یہ ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ پودا اپنی لائف سائیکل کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ان ایلیمنٹس کے بغیر تو ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہوگا، اور یہ اس پودے کی میٹابولزم سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اور اگر پلانٹس کی ریکوائرمنٹ دیکھی جائے تو اس میں تقریباً 17 ایلیمنٹس ہونے چاہیے جو کہ اس کے اسینشیل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی 2 بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ نائٹروجن اور میگنیشیم ہے۔ نائٹروجن اور میگنیشیم دونوں ہی بہت ضروری ایلیمنٹس ہیں جن کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پوری طرح گرو کر سکیں۔ جو نائٹروجن ایٹماسفیئر میں ہے وہ پودے اس کو ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے، تو وہ اس کو نائٹریٹ اور امونیم کی فارم میں ابزارب کرتے ہیں، اور ایروبک سوئلز میں پلانٹس نائٹریٹ کو ابزارب کرتے ہیں ان کی روٹس کی مدد سے، اور جب وہ اندر داخل ہو جائیں تو کچھ نائٹریٹس انزائمز کے تھرو کم ہو کر امونیم بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اور انزائمز کی مدد سے امینو ایسڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ نائٹریٹس امونیم کے ساتھ مل کر وہ ایک نائٹروجن کے سورس کی طرح سرو کرتا ہے، جو کہ بہت ساری پروٹینز کے کمپوننٹس ہیں، جیسے فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس، کو انزائم، پیورنز، پائریڈمنز، وٹامنز اور پروٹوپلازم۔ میگنیشیم بھی بہت ضروری ہے پودے کی نیوٹریشن کے لیے۔ یہ کلوروفل کے پورفرین اسٹرکچر کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، اور یہ انزائمز کے ایکٹیویٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ فوٹوسنتھسس اور ریسپریشن میں ہوتی ہے۔ یہ ڈی این اے اور آر این اے سنتھسس کی ریسپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر سیل کے اندر منرل آئن کی کنسنٹریشن ارد گرد کی مٹی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں آئن کنسنٹریشن گریڈینٹ کے اگینسٹ جاتا ہے، یعنی لوور کنسنٹریشن سے ہائر کنسنٹریشن کی طرف۔ اس موومنٹ کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے، اور اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ 2 تھیوریز ہوتی ہیں، ایک کیریئر کنسپٹ تھیوری اور الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ تھیوری، کہ وہ بتائیں کہ ایکٹیو ایبزارپشن کے ذریعے پودے کس طرح آئنز کھینچتے ہیں۔ کیریئر کنسپٹ تھیوری۔ کیریئر کنسپٹ تھیوری کے مطابق ایک ممبرین میں آئنز کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک اسپیشل کیریئر مالیکیول کے تھرو ہوتی ہے جو کہ ممبرین میں پریزنٹ ہوتا ہے، اور یہ کیریئر مالیکیولز جو ہیں وہ پروٹینز ہوتی ہیں، لیکن وہ سائٹوکروم بھی ہو سکتی ہیں اور لیسیتھن بھی ہو سکتی ہیں۔ جنرلی جو کیریئر مالیکیولز کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آئنز کو بائنڈ کر دیتے ہیں کیریئر مالیکیولز کے ساتھ، اور وہ خود کیریئر آئن کمپلیکس بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک چینج پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیریئر آئن جو کمپلیکس ہے وہ ممبرین کے تھرو پاس ہوتا ہے، اور جب وہ ممبرین کی انر سائڈ پر پہنچتا ہے تو کیریئر آئن اپنی کنفرمیشن چینج کرتا ہے اور اس آئن کو ریلیز کر دیتا ہے، اور اس کے ریلیز کے بعد تو وہی کیریئر واپس چلا جاتا ہے ممبرین کی آؤٹر سرفیس کے پاس تاکہ وہ ایک اور آئن کو بائنڈ کر سکے خود کے ساتھ۔ اور یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے اے ٹی پی۔ اب آتے ہیں الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ ہائپوتھیسس کی طرف۔ الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ جو ہے وہ ایک سیل کے پلازما ممبرین کے اکراس ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک، واٹر مولیکیول کا سپلٹ ہونا ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل آئنز میں، دوسرا اے ٹی پی کی کنورژن ہونا اے ڈی پی میں اور پی آئی میں، اور جو پروٹون ہے وہ پمپ کرتا ہے پلازما ممبرین میں، اور وہ سارے کے سارے ہائیڈروجن آئنز کو پمپ آؤٹ کرتا ہے، جبکہ جو ہائیڈروکسل آئنز ہیں وہ سیل کے اندر رہتے ہیں، اور اس سے سیل کے اندر ایک نیگیٹو چارج آ جاتا ہے، اور باہر پروٹون کنسنٹریشن انکریز ہو جاتی ہے، اور اس سے پروٹون موٹیو فورس پیدا ہوتی ہے، اور اس کے رزلٹ میں الیکٹرک اور پروٹون گریڈینٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں جو کہ کیٹ آئن اور این آئن کو خشک کر دیتے ہیں۔
جو اینائنز ہیں وہ ایک سیلر کے باہر سے وہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں ہائیڈروکسل آئنز کے بدلے میں، اور جو کیٹائنز ہیں وہ ATPase کے ذریعے سیل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جو ATPase ہے وہ اس کی کنفیگریشن کو چینج کرتا ہے جیسے ہی وہ کیٹائن کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو سیل میں منتقل کر دیتا ہے، اور پھر وہ خود کی کنفیگریشن چینج کر لیتا ہے تاکہ کسی اور کیٹائن کو بائنڈ کرے خود کے ساتھ۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کیمیکل اور میکینیکل ایکشن کا کمبینیشن ہے۔ اپنے کھانے کو پیٹری ڈش میں ڈالتے ہوئے امیجن کریں، اس کے ذرے کر کے اس کو کیمیکلز اور مائکروب کے ساتھ ملاتے ہوئے سوچیں آپ کا کھانا بعد میں کیسا لگے گا۔ ڈائجسٹو سسٹم بھی کچھ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ منہ، ایلیمنٹری کنال تک کا سفر منہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہاں کھانا چھوٹے ذروں میں بدلتا ہے، چبانے سے کھانے کے ذرے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں سلائیوا بھی اس کے ساتھ مل کر اس کو توڑنے میں مدد دیتا ہے، اس حالت میں جس میں آپ کا جسم اس کو ابزورب اور یوز کر سکے۔ زبان کا ہلنا اور سلائیوا کا ملنا کھانے کو بولس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سلائیوا میں پانی، الیکٹرولائٹس، اینٹی بیکٹیریل کمپوننٹس اور انزائمز ہوتے ہیں جیسے کہ ایمیلیز کاربوہائیڈریٹس کو شوگر میں تبدیل کرتا ہے۔ گلا وہ حصہ ہے جہاں ماؤتھ کیویٹی اور نیزل پیسیجز ملتے ہیں۔ نگلنا کھانے کو پش کرتا ہے گلے میں یا فیرنگس میں، ایسوفیگس کی طرف۔ گلے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ وہ کھانے کو روکتا ہے ٹرکیا میں جانے سے، جسے آپ ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں۔ جب کھانا ہمارے گلے میں جاتا ہے تو لیرکس یا وائس باکس بند ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایپیگلوٹس کور کر دیتا ہے ونڈ پائپ کو، اور ایپیگلوٹس ایک ٹیشو کے فلیپ کو کہتے ہیں، ایسوفیگس۔ اب جب کہ کھانا ایسوفیگس پہنچ گیا ہے، ایک سموتھ مسل کنسٹرکشن کی ویو اکر ہوتی ہے جو کہ کھانے کو معدے میں لے کر جاتی ہے، اور اس موومنٹ کو پیرسٹلسس کہتے ہیں۔ شرمپٹر مسل کی امپورٹنس۔ 3 طرح کے شرمپٹر مسلز ڈائجسٹو سسٹم کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں ایسوفیگس اور سٹمک کی جنکشن پر ایک تھک گول سموتھ مسل ہوتا ہے جو کہ کھانے کی حرکت کو روکتی ہے، اس کو ایسوفیگیل شفنٹر کہتے ہیں۔ ایک اور شفنٹر مسل دا پائلورک شفنٹر، وہ کھانے کو معدے سے انٹیسٹائن تک لے کر جاتا ہے، اور جو تیسرا شفنٹر مسل ہے وہ اینس کے گرد ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اپنا کھانا منٹوں میں کھا لیتے ہیں، لیکن اس کو ہضم کرنا گھنٹے لگا سکتا ہے، کہ وہ ہمارے کھانے کو محفوظ رکھتا ہے جب تک وہ ہضم نہ ہو جائے، اور یہاں پر کھانا 2 سے 6 گھنٹوں کے درمیان تک رہ سکتا ہے۔ اس میں آپ کے مائکرو آرگنزم بھی ختم ہوتے ہیں جو کہ ہم انکانشیسلی اپنے کھانے کے ساتھ کھا لیتے ہیں، اور جو ہم اپنی غذا میں پروٹین لیتے ہیں اس کی ڈائجیشن کرتا ہے۔ پھر سٹمک گیسٹرک جوس کو ڈسچارج کرتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈز، پانی، میوکس، پیپسن اور رینن کو، اور پیپسن ڈسچارج ہوتا ہے پیپسینوجن سے گیسٹرک گلینڈز میں سیلز کے ذریعے، جو کہ ہمارے سٹمک لائننگ کے ڈیپ فولڈز میں موجود ہوتے ہیں۔ گیسٹرک گلینڈز میں جو اور سیلز ہوتے ہیں وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں، جس کا پی ایچ بیلنس 1 اور 3 کے درمیان ہوتا ہے۔ جو لو پی ایچ ہے وہ مدد کرتا ہے پیپسینوجن کو پیپسن میں کنورٹ کرنے میں۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور HCl وہ بھی بانڈز کو بریک کرنے میں مدد کرتے ہیں جو انجسٹڈ کانٹینٹس کو ایک ساتھ ہولڈ کرتے ہیں۔ ان فوڈ کانٹینٹس کے بریک ڈاؤنز زیادہ سرفیس ایریا ایکسپوز کرتے ہیں پیپسن کے کام کے لیے، اور بعد میں دوسرے ڈائجسٹیو انزائمز کے لیے۔ میوکس جو کہ سٹمک سے نکلتا ہے وہ سٹمک کی والز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے HCl اور پیپسن کی ڈائجیشن سے، اور اگر یہ کوٹنگ خراب ہو جائے سٹمک کے کسی بھی حصے میں، جیسے کہ بیکٹیریا ہیلیکوبیکٹر پائلوری کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے السر ہو سکتا ہے۔ اسموتھ مسلس کی کنٹریکشن سے تو اس کی وجہ سے اس کا کنٹینٹ ہلتا ہے، جس کی وجہ سے پارشلی ڈائجسٹڈ فوڈ مکس ہوتا ہے انزائمز اور ایسڈ کے ساتھ، اور یہ گیسٹرک جوس کا ایسیڈک فلوئڈ مکسچر اس کو قائم کہتے ہیں۔ سٹمک والز کی جو پیرسٹالٹک موومنٹس ہوتی ہیں وہ قائم کو پش کرتی ہیں سٹمک کی اینڈ کی طرف، تو وہ پائلورک شفنٹر کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونے کا موقع دیتی ہیں تاکہ بہت تھوڑی سی مقدار قائم کی وہ اسمال انٹسٹائن میں گھس سکے، اور اسی طرح ہمارا معدہ آہستہ آہستہ خالی ہوتا ہے، جس میں تقریباً 4 گھنٹوں کا وقت آتا ہے۔ جو اسمال انٹسٹائن ہے وہ ایک وقت میں تھوڑی مقدار کے کھانے کے اوپر ہی کام کرتی ہے۔ اپروچ ٹو فیور۔ فیور یعنی بخار کیا ہے؟ فیور کو پائریکسیا بھی کہتے ہیں۔ یہ میڈیکل پریکٹس میں زیادہ تر ملنے والی شکایتوں میں سے ایک ہے۔ کسی شخص کے بخار کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ جب جسم کا درجہ حرارت نارمل ٹمپریچر رینج سے بڑھ جاتا ہے بنا کسی سائیکولوجیکل وجہ کے۔ دوسرے لفظوں میں ٹمپریچر کا کسی ایکسرسائز یا مینسٹرل سائیکل کی وجہ سے بڑھنا بخار نہیں کہلائے گا۔ عام طور پر تھرمومیٹر میں یہ 38 ڈگری سیلسیس سے ابو ہوتا ہے۔ اس کیس میں اورل اور ریکٹل ٹمپریچر ریڈنگز زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں
ایگزیلری ٹمپریچر کے مقابلے میں۔ سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ بخار کوئی بیماری نہیں، بلکہ یہ سمٹمز یعنی علامات ہیں جو ہمیں دوسری کئی انڈرلائنگ ڈیزیزز بیماریوں کے بارے میں ہمیں پتہ دیتی ہیں۔ ہائپوتھیلمس جسم کا درجہ حرارت نارمل رینج پر رکھتا ہے، جو کہ ایک تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب جسم میں کسی قسم کے پیتھولوجیکل پروسیسز ہوں جیسے کہ انفلیمیشن، تو ہماری باڈی کچھ کیمیکلز کو ریلیز کرتی ہے، اور جس کو ہم پائروجنز بھی کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اس کو انٹرلوکن 2 بھی کہا جاتا ہے۔ پائروجنز ہائپوتھیلمس میں موجود تھرمل ریگولیٹری پوائنٹ کو ہائر ٹمپریچر پر سیٹ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بخار ہوتا ہے۔ بخار ہونے کی وجوہات میں کئی کازز آ سکتی ہیں۔ انفیکشنز، جو کہ پائرکسیا کی سب سے کامن کاز ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، وائرل ہو سکتا ہے، فنگل ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے کلاٹس، تیسرا ہے کینسر، چوتھا ہے آٹو امیون ڈیزیزز، اور پانچواں ہے مسلینیس، جس میں ہیٹ سٹروک آتا ہے، میڈیکیشنز آتی ہیں، برین لیژنز اور تھائرائڈ اسٹرام۔ بخار کو ڈائگنوز کرنا، ہم نے پیچھے 5 بیماریوں کی کیٹیگریز بنائی ہیں جو کہ بخار ہونے کی یوزلی وجہ ہو سکتی ہیں، اور ہر کیٹیگری میں کئی دیگر قسم کی پاسبل ڈیزیز شامل ہیں۔ اس کو ڈائگنوز کے لیے ہمیں ان کو مزید نیرو ڈاؤن کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری اور ایگزامینیشن کرنا پڑے گا، اور جہاں ضرورت پڑے ہمیں اس کی لیب انویسٹیگیشن بھی کروانی پڑے گی۔ بخار کے ساتھ دیگر علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ پیشنٹ کی ہسٹری کے لیے کیے جانے والے اہم سوالات، اور ان کو بھی ہم مزید 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا جنرل فیور سے متعلق سوالات، دوسرا ریویو آف سسٹمز۔ بخار سے متعلق سوالات میں بخار کا دورانیہ، بخار کی ٹائمنگز کے دن میں کس وقت زیادہ بخار تیز ہوتا ہے، بخار کا کریکٹر آیا بخار ریمیٹنگ ہے یا ریلیپسنگ ہے، کیا بخار کے ساتھ چلز اور ریگرز بھی آ رہے ہیں، کیا نائٹ سویٹنگ ہو رہی ہے، کیا کوئی ویٹ لاس ہوا ہے، کیا کہیں پہ درد بھی ہے۔ ریویو آف سسٹمز ایک ایسے سسٹمیٹک اپروچ ہے جس کے ذریعے ہم جسم کے باقی آرگنز میں چل رہے علامات کو بھی ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے تاکہ انفیکشن کے ہونے کی ممکنہ وجہ تلاش کی جا سکے۔ ہر آرگن سسٹم کے متعلق ریلیونٹ سوالات پوچھیں، اور سر سے پیر تک پوچھتے رہیں۔ کیا سر میں درد ہے، نیک اسٹفنس ہے، آنکھوں میں درد ہے، اسکن ریشز ہے یا ایچنگ ہو رہی ہے، کیا ناک بہہ رہی ہے، کھانسی، گلے کا درد، کچھ نگلتے ہوئے تکلیف ہونا، کیا سانس لینے میں کوئی مشکل یا چھاتی میں کوئی درد، کیا پیٹ میں کوئی درد ہے، کیا باول ہیبٹس میں کوئی تبدیلی ہے، کیا کوئی لمف نوڈ انلارجمنٹ ہے، کیا یورینیشن کے دوران کوئی برننگ سینسیشن ہو رہی ہے، یا جینیٹل سے کوئی ڈسچارج، کیا کوئی ریسنٹ چوٹ لگی تھی کہیں، کیا کہیں کسی مسل میں یا بون میں تکلیف ہے، کیا کوئی سرجری تو نہیں۔ پیشنٹ کی ہسٹری کے کیے جانے والے سوالات ہمیں بتانے میں مدد کریں گے کہ پاسبل ڈائگنوسس کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر ریلیونٹ آرگن سسٹم کا تفصیلی معائنہ کیجیے۔ سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ بیماری 5 کیٹیگریز میں کون سی ایک کیٹیگری کی ہے اور کون سا آرگن سسٹم زیادہ افیکٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ ایکیوٹ فیور، یورینیشن کے دوران برننگ سینسیشن کی شکایت کے ساتھ کہ یورینری ٹریکٹ میں، جبکہ کرونک لو گریڈ فیور سینیمیا اور ویٹ لاس کے ساتھ ہیموٹولوجیکل کینسر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انویسٹیگیشن، ہسٹری اور ایگزامینیشن کی مدد سے جب ہم اس بات کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں، اس کے بعد آپ پیشنٹ کو ضرورت کے تحت کچھ انویسٹیگیشن ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی کلینکل پریکٹس یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت انویسٹیگیشن سے اجتناب کریں۔ عام طور پر بخار کی انویسٹیگیشن میں کمپلیٹ بلڈ کلاٹ آتا ہے، جس میں وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بڑھتی ہے کسی انفیکشن ہونے کی صورت میں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ، یورین روٹین ایگزامینیشن، چیسٹ ایکس رے، کچھ بیماری صرف کسی مخصوص جگہ پر ہی ہوتی ہیں تو ان کی بھی انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے، جیسے پی پی ڈی ٹیسٹ ٹوبرکلوسس کے لیے، اور وائرل اینٹی باڈیز ہیپیٹائٹس کے لیے۔ یورین کلچر، بلڈ اور پس، ان سب کی ضرورت ہو سکتی ہے بیکٹیریل انجیکشن میں پتہ لگانے کے لیے کہ کون سا مخصوص پیتھوجن ہے۔ ریڈ فلیگز، although بہت ساری کنڈیشنز بخار ہونے کی وجہ ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز زیادہ سیریس ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان کو اسپیشل توجہ دینا چاہیے اگر بخار کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی وجہ ہو۔ نیک اسٹفنس، لو جی سی ایس اور ایکیوٹ نیورولوجیکل ڈیفیسٹس۔ دوسرا، سیویئر چیسٹ پین۔ تیسرا، وزن میں تیزی سے کمی۔ چوتھا، مریض کا ٹاکسک لک۔ پانچواں، سانس لینے میں مشکل۔ چھٹا، کوئی ریسنٹ سرجری وغیرہ ہونا۔ ساتواں، ایسا مریض جو امیونو کمپرومائزڈ ہے۔ آٹھواں، ہائی رسک بیہیویئرز جس میں ڈرگز اور سیکشل پرومسکیوٹی آتی ہے۔ نواں، کسی اینڈیمک علاقے کی طرف سفر کرنا۔ اور 10واں، اگر بخار کی 3 ہفتوں کے عرصے کے دوران
کوئی واضح وجہ نہ معلوم ہو سکے تو لاسٹ کے سینیریو میں اس کو پائریکسیا آف ان نون اوریجن کہتے ہیں، اور اس میں پھر مزید ایکسٹینسو ورک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیبرائل سیجرز 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کی کچھ بچوں میں سیجرز کے ساتھ ساتھ ان کو بخار بھی ہوتا ہے۔ یہ بچے اور اس کے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر نقصان دہ نہیں ہوتے اور دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیکن فیبرائل سیجرز کے نا کنٹرول ہونے کی صورت میں پیڈیاٹریشین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ: فیور کے علاج کے لیے ہمیں اس کے انڈرلائنگ کوزز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں بخار کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کوئی پراپر اینٹی مائکروبیل ڈرگ دینی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہرگز نہ کریں سوائے پرسکرپشن کی صورت میں، اور پرسکرائب پیریڈ سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو سکتا ہے۔ سسٹمیٹک ریلیف کے لیے نان اسٹیروڈیل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، دوسرے لفظوں میں آئیبوپروفین اور پیراسیٹامول، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے صرف وقتی آرام آتا ہے۔ اور پلیز یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی دوائی سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر نہیں ہوتی، اور بنا کسی وجہ کے دوائی لینے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔